کامل کے اور شرح درجات فقیری کے، اور جس میں ادیش شبد کے ابیاس کا اور بھید شبد مارگ اور اس کے مقامات کا بھی ورنن کیا ہے۔ فرمایا کہ جن لوگوں کو شوق ملنے مالک کل کا ہے اور تحقیقات مذہب کی منظور ہے کہ کون سا مذہب سب سے بالا ہے اور طریق بھی اس کا بہت سیدھا چاہتے ہیں، ان کے واسطے یہ کلام کہا جاتا ہے۔ ان کو چاہیے کہ کچھ دنیا کی محبت کم کریں، یعنی زر اور زن اور اولاد کی چاہ تقدیر کے حوالے کر کے اول صحبت فقیروں کی مقدم یعنی مکھی رکھیں۔ فقیروں میں صحبت اس فقیر کی کریں جو شاغل شغل سلطان الکل اذکار کا ہوئے یا شغل نصیرہ کرتا ہوئے، یعنی انہت شبد کے مارگ کو جانتا ہوئے اور درشٹی کی سادھنا جس نے کی ہوئے، اور مردمک چشم یعنی دونوں تنوں کو کھینچ کر شغل کی مدد سے ایک کیا ہوئے اور آواز آسمانی کو سن کر روح کو چڑھاتا ہوئے، اور جو ایسا فقیر کمیاب ہو تو ذکر الحلو پاس الفاظ والوں کی تلاش کرے، ان کی صحبت سے بھی صفائی دل اور کمزوری نفس امارہ کی ہوگی اور کچھ لذت اندرونی حاصل ہوگی، لیکن جو فائدہ کہ روح کے جہانے کا ہے وہ تو طریق سلطان الاذکار ہی سے حاصل ہوگا۔ اب چاہیے کہ ایسے فقیر کی خدمت میں جا کر ان سے محبت پیدا کرو، ان کی خدمت گزاری میں چست و چالاک رہو اور تن سے من سے دھن سے بہر صورت ان کو اپنے اوپر مہربان اور متوجہ کر لو، اور درشن ان کا دل اور دیدہ سے گھنٹے 2 گھنٹے برابر کرتے رہو، یعنی اپنی آنکھوں سے ان کی آنکھوں کو تاکتے رہو، اور جس قدر طاقت اپنی دیکھو پلک سے پلک نہ لگاؤ، اور اس کثرت کو روز زیادہ کرتے رہو۔ جس روز اور جس وقت نظر مہر آلود ان کی تم پر پڑے گی، اسی دن صفائی دل کی فوراً ہوگی، اور جب مہر کر کے اپنی موج و مرضی سے شغل بالا کا اپدیش کریں تو روح تمہاری آواز آسمانی کو پکڑے گی، اور مناسب ہے کہ تم بھی اس شغل کو روز مرہ بلا ناغہ 4 بار 2 بار جس قدر فرصت ملے کرتے رہو، اور جو دل تمہارا قبول نہ کرے اور بس وسرہ اور خدشہ اور گناہون بے فائدہ اٹھاوے تو مرشد کے آگے فریاد کرو، اور پھر اسی شکل میں محنت رکھو، ان کی توجہ اور تمہاری محنت سے روز بروز ترقی ہوگی، اور جلدی اور اس طرح بھی کرنا نہیں، کیونکہ تاجیل کار شایعاتی بود، آہستہ آہستہ حاصل ہونا مفید پڑے گا، اور جلدی جو کچھ ہوگا وہ قائم نہیں رہے گا، کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے ہوگا۔ جو مرشد رحمان کی مدد سے ہوگا وہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ ظاہر لوازمہ جو کچھ چاہیے سو میں نے کہہ چکا۔ اب باطینی حال کے جو درجے فقیروں کو حاصل ہے اس کو بیان کرتا ہوں۔ جس وقت نگاہ تمہاری دماغ کے بھیتر الٹ کر آسمان کو دیکھے گی اور روح تمہاری جسم کو چھوڑ کر اوپر کو چڑھے گی تو تم کو آکاش نظر پڑے گا کہ جس میں تھانہ سید الکمل کا ہے اور ہزاروں پنکھڑیاں اس کی جدا جدا کام تینوں لوگ کا دے رہی ہیں۔ اس کی سیر کو دیکھ کر تم بہت خوش ہوگے اور 3 لوگ کے مالک کا درشن پاؤ گے، اور بہت سے مذہب اسی مقام کو پا کر
اور اسی کو مالک کل گردان کر دھوکہ کھا گئے، اور نور اور تجلی اس جگہ کی دیکھ کر تربت ہوئے، آگے چلنے کا راستہ بند ہو گیا، مرشد آگے کا ان کو نہ ملا، جو مرشد ملتا تو آگے کا راستہ کھلتا، سو اس سے آگے کا حال سنو۔ اس آکاش کے اوپر ایک دروازہ ایسا باریک اور چھینا ہے جیسے روزن سوئی کے ناکے کا ہوتا ہے، چاہیے کہ اس روزن میں اپنی روح کو پرویش کرو، اور آگے اس کے بند کنال ٹیڑھا راستہ کچھ دور تک سیدھا گیا، پھر نیچا پڑا اور پھر اونچے کو چلا، اس نال کو پار کر کے دوسرے آسمان پر صورت پہنچی۔ اس آسمان پر ایک مقام ترکٹی تو اس کو مثلثی کہتے ہیں، لاکھ یوجن وسیع اور لاکھ یوجن طویل ہے، اس میں لیلا اور تماشے طرح بہ طرح کے ہوئے ہیں، شرح اس کی کہاں تک کروں، مگر کچھ کہتا ہوں کہ 1000 آفتاب اور 1000 ماہتاب اس کی روشنی سے خضل ہیں، اور آواز اون اون اور ہو ہو اور بادل کی سی گرج بہت سہاونی آنکھ پیر ہوتی رہتی ہے۔ اس مقام کو پا کر کے روح کو بہت سرور حاصل ہوتا ہے، اور روح بھی بہت پاک اور لطیف ہو جاتی ہے، عالم روحانی کی خبر اس جگہ سے پڑھنی شروع ہوتی ہے، کوئی دن اس جگہ کی سیر کر کے پھر اوپر چڑھتی ہے، چڑھتے چڑھتے کروڑ یوجن اوپر چڑھ کر تیسرا پردہ پھوڑ کر سن میں پہنچی کہ جس کو فقراء نے عالم لاہوت کہا ہے۔ اس کی تعریف کیا کہوں، اس مقام پر روحیں بہت بلاس کرتی ہیں، اور روشنی وہاں کی ایسی ہے کہ 12 حصہ زیادہ روشنی ترکٹی سے معلوم پڑتی ہے۔ تالاب جلالی و حوض کوثری پر از آب حیات کہ ہندی میں اس کو مان سروور کہتے ہیں، جا بجا موجود ہیں، اور کتنے ہی گلشن اور چمن کھلے ہوئے نظر پڑتے ہیں، اور اکثر روحیں بصورت نازنینہ مقامات مختلف پر رقص کر رہے ہیں، اور غذائے لطیف عذب شیریں و خوشنما تر و تازہ تیار ہے، اور نغمہ و ترانہ ہر جانب کو ہو رہا ہے۔ اس آنند و سرور کو روح رسیدہ جانتی ہے، کہنے میں نہیں آ سکتا، اور ہر ایک جگہ جھرنے آب حیات کے جاری ہیں، یعنی امی سروور بھرے ہیں، امرت کی دھارا چل رہی ہے، رونق اور زیبائش اس مقام کی کیا کہوں کہ ہیروں کے چبوترے پنوں کی کیاریاں، جواہرات کے پودے لال اور چنیاں جلے ہوئے نمودار ہو رہے ہیں، مچھلیاں مرصع ان تالابوں میں پیر رہی ہیں، دم دم پر جھلک دکھاتی ہیں، پل پل پر چمک ان کی دل کو پکڑتی ہے، آگے اس کے اننت شیش محل بنے ہوئے ہیں، اور روحیں اپنے اپنے مقاموں پر موافق حکم مالک اپنے کے مقیم ہیں، اور کیفیت و بلاس نئے نئے پرسپر دیکھتی ہیں اور دکھاتی ہیں، کہ ہندی میں انہیں روحوں کو ہنس منڈلی کر کے بیان کیا ہے۔ نقش بندی ان مقاموں کی دیکھنے ہی کے تعلق ہے، کل کارخانہ اس جگہ کا روحانی ہے، یعنی چیتن لطیف کثیف اور جڑ نہیں ہے، اور وہاں کی روحوں میں لطافت اور پاکی ازبز ہے، کثافت اور ملینتا جسمانی یعنی بدن کی نہیں ہے، اور شرح اس سیرگاہ کی فقیر جانتے ہیں، زیادہ کھولنا اس کا مناسب نہیں۔ مدت کثیر اس جگہ روح اس فقیر کی نے سیر کی، پھر مرشدوں کی ہدایت سے آگے کو چلی، چلتے چلتے 5 ارب 75 کروڑ یوجن اونچی گئی، عالم ہاہوت کا ناکہ توڑا، اس عالم کی سیر کی، اس مقام کا بیان کیا کروں کہ 10 میل تک ظلمات یعنی اندھیرا ہے، گہرائی اس تمر کھنڈ کی کہاں تک ورنن کروں
کہ کھرب جوجن تک روح نیچے اتر گئی اور تھا اس کی ہاتھ نہ لگی، پھر الٹ کر اوپر چڑھائی اور جو نشان کہ مرشدوں نے بتایا تھا اس کی سود لے کر اسی راستے پر چلی اور انت لینا اس مقام کا انصب نہ سمجھا، آگے کو بڑھی۔ یہ میدان محاسن کا ہے، اس جگہ 4 مقام نہایت گپت ہیں اور کسی سنت نے نہیں کھولے۔ اس جگہ روحیں بے شمار جو کہ مردود دربار سچے خدا کی ہیں، ان کے بندی خانے بنے ہوئے ہیں۔ اگرچہ تکلیف ان روحوں کو اس جگہ کچھ نہیں ہے، اپنی اپنی روشنی میں اپنا اپنا کارج کرتی رہتی ہیں، لیکن درشن مالک کا ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ درشن کے نہ ملنے سے البتہ بے قلی ہے، مگر ایک صورت معافی کی ان کے واسطے بھی مقرر رکھی گئی ہے کہ جب جب سنت اس راستے سے گزر کرتے ہیں اور جو روحیں کے نیچے کے لوگ میں سے سنتوں کے وسیلے سے جاتی ہیں، جن جن روحوں کو کہ اتفاق ان سنتوں کے درشنوں کا ہو جاوے، ان روحوں کو لے جانے کی جو خوشی کی سنتوں کو ہوتی ہے اور اس سچے خدا کی نہایت مہربانی اور الفاظ ان روحوں پر ہوتا ہے، سنت ان روحوں کو بخشا کر پھر سچے خدا کے پاس بلوا لیتے ہیں، اور حال اس جگہ کا بہت سے بہت ہے، مگر کہاں تک بڑھنا۔ اس مقام کو چھوڑ کر عالم قتل ہود میں پہنچی کہ جس کو ہندی میں بھون گپا کہتے ہیں، کہ وہاں ایک چکر کہ جس کو ہنڈولنا کہتے ہیں ایسا لطیف پھر رہا ہے، اور روحیں اس جگہ سدا جھولتی رہتی ہیں، اور گرد اس کے اننت دیپ روحانی بنے ہوئے ہیں، اور ان دیپوں میں سے آواز سوہن سوہن و صدائے اناہو اناہو صدا اٹھ رہی، اور روحیں اور ہنس انہی دھنوں سے ہمیشہ بلاس کرتے رہتے ہیں۔ اور جو صفت اس مقام پر اور ہے وہ جو کہ کیوں لکھنے میں نہیں آتی، دیکھنے ہی کے تعلق ہے۔ جب روح اس مارگ کو کماتی کماتی پہنچے گی تب آپ دیکھ لے گی۔ اس بات سے مناسب ہے کہ اس طریقے کی کمائی کرے جاؤ، یہ شغل آواز ہے، اس کو مت چھوڑو۔ اب یہاں کی سیر دیکھ کر روح آگے کو چلی، آکاش مارگ ہو کر یعنی اونچے کو چڑھتی چلی جاتی ہے۔ دور سے سگندھیں ملایا گر اور قسم قسم کی اطریات کی لپٹیں چلی آتی ہیں، اور دھنیں بانسریوں کی اننت سنائی دیتی ہیں۔ ان کو سنتی اور سونگتی ہوئی روح یعنی صورت آگے کو چلتی چلی جاتی ہے۔ جب اس میدان کے پاس پہنچی، ناکا ست لوگ کا حاصل ہوا کہ وہاں سے آواز ست ست اور حق حق بین کے باجے میں سے نکلتی سنائی دی کہ اس کو سن کر روح مستانوار دھسی چلی جاتی ہے، اور وہاں نہریں سنہری اور بحری پورز آب جلال دیکھنے لگی، اور باغ بڑے بڑے نظر آئے، ایک ایک درخت اس کا کروڑ کروڑ یوجن کی بلندی رکھتا ہے، اور سورج اور چاند کروڑوں بجائے پھول اور پھلوں کے لگے ہوئے ہیں، اور انیک روحیں اور ہنس ان درختوں پر بجائے جانوروں کے چہچہے اور بلاس کر رہے ہیں۔ عجب لیلا اس مکان کی ہے کہ کہنے میں نہیں آ سکتی۔ یہ لیلا دیکھتی ہوئی روح یعنی صورت ست لوک میں داخل ہوئی اور ست پرش کا درشن پایا۔ اب ست پرش کے سوروپ کا ورنن کرتا ہوں کہ ایک ایک روم اس کا اس قدر منور ہے کہ کروڑوں سورج اور کروڑوں چاند شرمندہ ہیں۔ جبکہ ایک روم کی ایسی صفت ہے تو تمام روموں کی کیا صفت لکھنے میں آوے، اور جسم کی تعریف کی کہاں گنجائش۔ نین ناسکا شرون مکھ ہاتھ اور پاؤں کا کیا ورنن کروں، محض نور ہی نور ہے، نور کا سمندر کہوں تو بھی نہیں بنتا۔ ایک پدم پالنگ گھیر ستلوک کا ہے، اور پالنگ کی شمار یہ ہے کہ یہ ترلوک کی ایک پالنگ ہے، بس درازی اور بساط ستلوک کی کس قدر بڑی ہوئی کہ قیاس کام نہیں کر سکتا۔ اور روحیں پاک کہ جن کو ہنس کہتے ہیں
وہاں بستی ہیں اور ست پروش کا درشن کرتی ہیں اور نوائے پینا جا بجا سن رہی ہیں، غذائے امی ہمیشہ کھاتی رہتی ہیں۔ اس مقام کا بھی بلاس دیکھ کر روح آگے کو چلی اور الک لوک میں پہنچی، الک پروش کا درشن پایا۔ ایک سنگ کا گھیر اس لوک کا ہے اور ارب کھرب سورجوں کا اجالا ایک ایک روم میں الک پروش کے ہے۔ پھر وہاں سے اوپر کو چلی، اگم لوک کو پایا کہ جس کا گھیر مہاسنکھ پالن کا ہے اور کروڑوں سنکھ کی کایا اگم پروش کی ہے، اور وہاں کے ہنسوں کے روپ بھی ادبھت ہیں اور بلاس بھی وہاں کے اچرج روپ ہیں۔ اس جگہ بہت مدت وشرام کیا۔ اس سے آگے رادھ سوامی یعنی انامی پروش کا دیدار کیا اور اس میں سمائی۔ وہ بے انتہا اور بے شمار اور بے انت ہے، اور فقیروں کا نج استھان وہی ہے۔ اس کو پا کر سب سنت چپ ہو گئے اور میں بھی اب چپ ہوتا ہوں۔ اتنی بڑی بھاری گتی فقیر اور سنتوں کی ہے کہ جو لوگ کہ پہلے ہی مقام پر تھک گئے اور اس کو بے انتہا اور بے انت کہنے لگے، بس ان کے مریدوں اور سیوکوں کو کیسے ان مقامات کا نشچے کرایا جائے۔ سوائے سنت اور فقیر کامل کے کوئی نہیں جان سکتا، اور یقین بھی ان مقاموں کا انہی کو ہوگا کہ جن کو سنت اور فقیر بھیدی ان مقاموں کے ملے ہوں گے۔ ان کو ان کے وچن پر اعتقاد ہوگا تو یقین لاویں گے۔ یہ مقام نہ پیغمبر صاحب پر کھلا، نہ بیاس اور وششٹھ کو معلوم ہوا، بس ہندو اور مسلمان کوئی اس کا یقین نہیں کر سکتا۔ ان کو اس حال کا سنانا بھی ضرور نہیں، کیونکہ وہ پیغمبر اور قرآن کے پابند ہیں اور ہندو بیاس وششٹھ اور وید کے قیدی ہیں۔ ان سے یہ وچن سنے نہیں جائیں گے۔ اس سے مناسب ہے کہ جس کسی کو اعتقاد فقیر اور سنت پر ایسا ہے کہ ان سب سے آگے سنت پہنچے ہیں اور سنتوں کی مہما بہت بھاری ہے اور خدا پرمیشور دونوں کے پیدا کرنے والے سنت ہیں اور ان کی گتی کو بھی دونوں نہیں جان سکتے، ایسا اعتقاد سنت اور فقیر پر جس کسی کا ہے اس کو سنانا اور کہنا اس حال کا فائدہ کرے گا۔ اس واسطے ہر ایک کو یہ سنانا نہ چاہیے جب تک کہ اعتقاد اس کا ایسا پرکھ نہ لیا جاوے جیسا کہ اوپر میں نے بیان کیا۔